السلام علیکم۔ ہجر کے آنسو پارٹ 5 میں آپ سب کا ویلکم ہے۔ اگلے 5 منٹ کے بعد اس کے دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے فوراً آگے بڑھتے دروازہ کھولا تو سامنے حسب رونق زرینہ موجود تھی، جس نے فوراً سلام کیا تو وہ سر ہلاتے سامنے سے ہٹا۔ زرینہ 5 منٹ کے اندر اندر روم کی صفائی کر کے جاؤ یہاں سے۔ اس نے زرینہ کی حیرت کی زیادتی سے پھیلی آنکھوں کو نظر انداز کرتے اپنے مخصوص اکڑ انداز میں اسے حکم دیتے موبائل پکڑ لیا۔ وہ اپنے سامنے جلدی سے یہ سب صاف کروانا چاہتا تھا، یا شاید وہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کر رہا تھا اس کا سامنا کرنے کا، جو کہ اس کے لیے انتہائی مشکل ترین امر لگ رہا تھا اس سمے۔ لیکن وہ ابھی ملازمہ کی موجودگی میں اس سے بات کا رسک نہیں لے سکتا تھا کہ وہ جانتا تھا اس کا رد عمل اگلے 5 سے 10 منٹ میں کمرہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ چکا تو اس نے زرینہ کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ وہ قدم کب سے ٹیرس کے ہلتے خوبصورت و نفیس پردے کی جانب بڑھا دیے۔ اس نے ٹیرس پہ پہنچتے ہی نگاہ دوڑائی تو جیسے نگاہ کے ساتھ ایک سکون بڑا سانس اس کی روح تک سرایت کر گیا کہ وہ اس کے سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک موجود تھی۔ مگر نہیں، اس نے غور کیا، وہ غلط تھا، وہ ٹھیک نہیں تھی، وہ ٹھیک ہو بھی نہیں سکتی تھی کہ چوٹ گہری تھی تو درد بے شمار تھا۔ اس کے اندر کا بوجھ اس حقیقت کا ادراک ہوتے ہی بڑھتا چلا گیا۔ وہ دونوں ہتھیلیوں پہ نظریں جمائے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ساکت بیٹھی تھی۔ اس کا انداز اس قدر خالی پن لیے ہوئے تھا کہ کچھ فاصلے پہ کھڑے زاویار عباس کا دل ڈوبنے لگا۔ چھین کر لے گئی مجھ سے میری پونجی دنیا، کھو دیا میں نے محبت میں کمایا ہوا شخص۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت اور چھلکتی بے بسی اس کے درد کا چیخ چیخ کے اعلان کر رہی تھی کہ اس کا نقصان کس قدر زیادہ ہے، اور اسی باعث وہ اس کے قریب جانے کی ہمت نہ پیدا کر سکا کہ وہ اس سودوزیہ کے جس تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہی تھی اس وقت اس کی ہر صفائی، ہر تسلی بیکار جائے گی۔ اس نے بھاری ہوتے وقت قدم واپس موڑے اور تھکے تھکے انداز سے واش روم کی سمت بڑھ گیا، جبکہ وہ ابھی تک وہیں ساکت سی ہتھیلیوں پہ ویران نگاہیں جمائی بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں کے قوس قزح کے رنگوں میں جو 8واں رنگ ہے وہ اداسی کا ہے۔ کھنڈر نما کمرے میں موجود بلب سارے کمرے کو روشنی دینے میں ناکام تھا۔ اندھیرا اور بو ایک ہولناک سی پیدا کر رہی تھی، جبکہ نڈھال سا ایک وجود کرسی سے بندھا پڑا تھا۔ وہ جو تجھے میری باہوں سے چرا کے لے گیا، اسے کہو کسی کا حق یوں نہیں مارا کرتے۔ وہ اپنے یہاں ہونے کا سبب جان کے بے بسی کا سبب پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ اسے آج بھی وہ الفاظ خنجر نما یاد تھے تو وہ اپنی بے بسی کے مارے تڑپنے لگا۔ اگر کبھی اپنی بیوی کی عزت اور ساتھ کے چناؤ کا موقع ملے تو تمہاری ترجیح کیا ہوگی؟ ٹھنڈے نسوانی لہجے میں پوچھے گئے الفاظ جسم پہ پرچھائیاں سی چلا دیتے، اور وہ سوچتا رہ جاتا کہ کیا کوئی عورت بھی اس قدر بے حس اور ظالم ہو سکتی ہے؟ وہ نہ جانے کب تک یوں ہی پھونٹ پھونٹ کے روتا رہتا کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ جانتا تھا کون ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ اب مجھے جانے کیوں نہیں دے رہے کہ وہ جو چاہتے تھے وہ تو میں پورا کر چکا۔ بھرائے ہوئے نڈھال لہجے میں اس نے کھانا رکھتے ملازم سے پوچھا تو جواب نہ درد۔ تو انہیں ایک بار میرا پیغام تو دے دو، اس نے التجائیہ کہا کہ اب وہ تو ساری ہمتیں، مزاحمتیں اور امیدیں ختم کر چکی تھی، لیکن اس کی التجا کے جواب میں بھی مسلسل خاموشی تھی، اور اب وہ دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انہیں کہو کہ جانے دیں مجھے یہاں سے یا مار دیں مجھے، وہ پیچھے سے چلایا۔ وہ جو چاہتے تھے میں نے وہ کر دیا کہ جانے دیں مجھے۔ اس کی چپی جاری تھی، لیکن وہاں موجود لوگ دیواروں کی مانند چپ اور بہرے بنے تھے۔ زری، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ نفیسہ پھپھو نے اسے یوں چپ چاپ اکیلے بیٹھا دیکھا تو اس کے پاس بیٹھتی مسکرا کے بولی تو وہ چونک پڑی۔ وہ کل ہی اپنے 9ویں کلاس کے ایگزامز کے بعد 2-4 رہنے کے لیے اپنے فیورٹ پھپھو کی طرف آئی، لیکن اس وقت وہ بور ہو رہی تھی کہ سب بھائی آفس جا چکے تھے، جبکہ اسفندیار نہ جانے کدھر غائب تھا صبح سے، اس لیے وہ صبح سے بخلائی پھر رہی تھی۔
اب پھپھو نے استفسار کیا تو اسے شکوے یاد آنے لگے۔ کچھ نہیں پھپھو، بور ہو رہی ہوں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور آپ بھی صبح سے ساتھ والی آنٹی کے ساتھ تھی، اس نے منہ بسوڑتے کہا تو وہ پیار سے اسے ساتھ لگاتے بولی، اوہ چلو بوریت دور کرتے ہیں، آؤ کچن میں تمہارے لیے چپس بناتی ہوں، پسند ہے نا تمہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے اپنے چھوٹے مگر صاف ستھرے کچن میں لے گئی اور کام کرنے لگی، جبکہ وہ وہیں ان کے نزدیک پڑی کرسی پہ بیٹھ گئی اور وہ اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی۔ اس کی پھپھو اس کے ابو سے بہت پیار کرتی تھی اور یہی پیار وہ ان کے بچوں پہ بھی لوٹاتی تھی۔ ابھی بھی وہ اس سے اپنے بھائی کی باتیں کیے جا رہی تھی اور انہی باتوں میں انہوں نے اس کے سامنے اس کے من پسند فرائز کی پلیٹ رکھی تو وہ خوش ہو گئے۔ پھپھو فرائز کھاتے کھاتے وہ رک کے انہیں پکارتی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جواب فریج سے چکن کا پیکٹ نکال رہی تھی۔ جی بیٹا، انہوں نے نرمی سے کہا تو وہ جھجکتے ہوئے بولی، وہ اسفند کدھر ہے؟ اس نے ہولے سے پوچھا تو کام میں مگن سی بولی، نکلا ہوگا کہیں فضول دوستوں کے ساتھ۔ لو آ گیا ہے، وہ جو جھنجھلاہٹ سے بول رہی تھی۔ جب سامنے سے آتے بیٹے پہ نظر پڑی تو وہ خوش ہو اٹھی۔ میں اسے پانی دے کے آتی ہوں۔ وہ جلدی سے پانی کا گلاس بھرتی سامنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پھپھو کا 7 مرلے پہ بنا یہ ٹرپل پورشن بنا چھوٹے کمروں سے سجا خوبصورت چھوٹا سا گھر خوشیوں کا گہوارہ لگتا تھا، جہاں وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی، جبکہ عنقریب وہ بیٹیوں کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ پانی کا گلاس ہاتھوں میں تھامے ہال سے ہوتی کمرے کی طرف گئی، جہاں وہ پنکھا تیز چلائے دونوں پاؤں نیچے کو لٹکائے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ اصفی پانی پی لو، اس نے اس کے پاس جاتے آرام سے کہا تو وہ جلدی سے سیدھا ہوا۔ امی نے کھانا بنا لیا، اسے شاید بھوک لگی تھی جو فوراً یہی پوچھ بیٹھا۔ اس کی اپنی کزن سے بہت فرینکنیس نہ تھی، بلکہ بڑے تینوں سے تو وہ ڈرتی تھی۔ حالانکہ سب اسے بہت پیار کرتے تھے، وہ نرمی سے پیش آتے، لیکن پھر بھی وہ ان سے بات نہ کر پاتی تھی۔ ان سب میں وہ تھوڑی بات چیت اسفند یار سے کر لیتی تھی کہ ایک تو ان کی عمروں میں زیادہ تقاضا نہیں تھا اور وہ دوسرا اسے پیارا لگتا تھا اور کبھی کبھار اس کے ساتھ کھیلتا بھی تھا۔ نہیں، ابھی کھانا تو نہیں بنایا، لیکن بنا رہی ہیں چکن، اس نے بتاتے ہوئے گلاس پکڑتے وہی اس کے نزدیک ہی جگہ سنبھالی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں میں؟ اس نے رازداری سے پوچھتے ایک نگاہ باہر کچن کے دروازے پہ ڈالی۔ ہاں بتاؤ۔ تمہیں پتہ ہے اسفند یار، تمہاری اور میری منگنی ہو چکی ہے۔ خوشی سے کھلکھلاتے اس نے سرگوشی نما انداز میں سامنے بیٹھے 15 سالہ کزن کو جیسے اس راز سے آگاہ کیا، جبکہ اس کی بات پہ اس کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے، لیکن اس بات کا اندازہ اس کے پاس کھڑی اس کی 12 سالہ کزن کو نہ ہو سکا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے اکڑے انداز میں پوچھا تو وہ خوشی سے اس کے نزدیک ہوتی اور زیادہ دھیمی آواز میں بولی، اماں نے بتایا اور کہتی ہیں کہ بہت جلد نکاح بھی ہو جائے گا۔ وہ خوش تھی، بہت خوش تھی۔ اسے نکاح سے مطلب نہ تھا، اسے فقط اس بات سے مطلب تھا کہ وہ کزن جو اسے بہت پیارا لگتا ہے وہ اب ہمیشہ اسی کا ہوگا۔ مجھے نہیں کرنا نکاح یا منگنی شنگنی تم سے، تم مامی کو منع کرنا، وہ اسی سخت لہجے میں بولا تو اب کی بار اس کے لہجے کو محسوس کرتے اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ مرجھا سا گیا۔ لیکن میں کیسے منع کروں؟ وہ جلدی سے بولی کہ کہیں وہ خود نہ جا کے منع کر دے، جبکہ اسے تو اس کے ساتھ رہنا تھا نا۔ دیکھو نا، ہم دونوں ابھی چھوٹے ہیں نا، اور پھر ہم آپس میں کزنز ہیں، باقی سب ٹھیک۔ وہ اپنی عمر کے حباب سے اسے سمجھانے کی کوشش میں تھا تو بڑے منگنی کر لیتے ہیں نا، اس نے اس سے ناراض سے پوچھا۔ ہاں، جب تم بڑی ہوگی نا تب کسی سے منگنی کرنا، اس نے اب بھی بڑے انداز سے کہا تو وہ دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ مطلب جب اسفند اور میں بڑے ہو جائیں گے تب تو یہ منگنی کر لے گا نا میرے ساتھ؟ اس کے دل میں شگوفے پھوٹے جا رہے تھے۔ وہ اس کی بات پہ غور کیے بغیر بس آدھی بات ہی سمجھ پائی اور یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور اس 12 سالہ لڑکی نے اتنی سی عمر میں خود کو روگ لگا لیا، عادت کا، محبت کا اور عشق کا، اور پھر عشق کا خوف عقل کے خوف کو کھا جاتا ہے نا۔
وہ 20 منٹ بعد کمرے میں واپس آیا تو وہ تب بھی کمرے میں نہ آئی تھی۔ اس نے نگاہ گھڑی پہ ڈالی تو وہ بجا رہی تھی، مطلب ابھی کوئی بھی ان کے کمرے میں آ سکتا تھا، اور جلدی سے ٹیرس کی طرف بڑھا تو ابھی یوں ہی اسی طرف ساکت بیٹھی تھی۔ پریزے، اس نے قریب جاتے اسے آواز دی تو اس میں کوئی حرکت نہ تھی، تو وہ بے ساختہ اس کے قریب گیا اور اسے کندھوں سے پکڑتے اس کے قدموں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی تو اس کے لبوں سے ایک سسکی سی نکلی، سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب نگاہ اس کی کاٹ پار نگاہوں سے ٹکرائی۔